الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ تمام افراد اور تمام ایام اور تمام جگہیں برابر نہیں ہوا کرتی۔ ایک جگہ ہے جسے ہم مسجد کہتے ہیں، اور بہت سے اعمال جو مسجد سے باہر کیے جا سکتے ہیں خود شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن مسجد میں منع کرتی ہے کہ تم ایسے نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ جگہوں کو بھی ایک اور دوسرے پہ فضیلت حاصل ہے۔ پھر اسی طرح مکانات اور جگہوں کے بعد افراد کی بھی باری آ جاتی ہے کہ جو فرد ہے اس کا مقام کیا ہے، اور اسی حساب سے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ غصے کو قابو میں رکھنا اور ان کی تلخ سے تلخ بات کو بھی برداشت کرنا، نہ صرف برداشت کرنا بلکہ ان کے لیے رحمت کی دعا مانگنا، یہ اس لیے کہ ان کا مرتبہ اپنے بیوی بچوں کے مرتبے سے بلند تر ہے۔ تو جب افراد بدل جاتے ہیں تو اللہ قرآن کریم میں ان کے ساتھ معاملات کا حکم بھی بدل دیتا ہے، اور اسی طرح جب جگہیں بدل جاتی ہیں اور افراد بدل جاتے ہیں تو اسی طرح جب وقت اور زمانہ بدل جاتا ہے تو وقت کے احکامات بھی شریعت بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ بات سمجھائی ہے کہ ان عدت الشہور، لوگوں مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ کے نزدیک 12 شہراً، 12 ہے۔ چنانچہ 12 مہینے چاند کے، یا عیسائیوں کے قریب 12 مہینے دسمبر، جنوری وغیرہ، اور یہودیوں کے بعض فرقوں کے نزدیک 13 اور 14 مہینے، اور ہندوؤں کے ہاں بھی 13 اور 14 مہینے۔ اللہ نے زمانے پر جہاں بحث کی ہے، فرمایا ہے کہ ہمارے نزدیک زمانے میں 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں لوگ لوند لگاتے تھے، اور مہینہ کبھی 20 دن کا کر دیتے تھے، کبھی 30 دن کا، کبھی 40 دن کا، اور یہ کفر کی حرکت جسے خدا نے فرمایا ہے یہ عربوں میں بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انما النسی، مہینوں کے دنوں کو گھٹانا اور بڑھانا، یہ کفر میں اضافہ ہے۔
اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہ واضح طور پر کہا کہ مہینے ہمیشہ 12 رہیں گے۔ عدت الشہور عند اللہ 12، 12 مہینے اللہ کے نزدیک ہیں، لیکن یہ 12 مہینے برابر نہیں ہیں۔ 4 حرم، 4 مہینے ان میں ایسے ہیں جن کا ادب اور احترام کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ ممکن ہے، بلکہ ہوتا ہے کہ مسجد سے باہر تھوک دے، اور مسجد میں تھوکے تو سب لعن طعن کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح 12 مہینے آدمی گناہوں میں ملوث رہتے ہیں والعیاذ باللہ، لیکن اللہ نے کہا 4 مہینے ایسے ہیں جس میں بالکل گناہ کے قریب نہ جانا، یہ 4 مہینے میرے ہیں۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ 4 مہینوں کے متعلق فرمایا کہ یہ 4 مہینے اللہ کے ہیں، خبردار ان 4 مہینوں میں بالکل کوئی غلط کام نہیں کرنا، کیونکہ جتنی ان 4 مہینوں میں خدا کی رحمت تم پر برستی ہے، اگر غلط کام کرو گے تو خدا کی پکڑ بھی اتنی شدید ہوگی۔ ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب، 4 مہینے ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جو تقریباً وفات سے 3 ماہ پہلے دیا ہے، اس میں خاص طور سے کہا کہ لوگوں، زمانہ آج گھوم پھر کے پھر ٹھیک اسی مدار میں واپس آ گیا ہے جیسے اللہ نے اسے پیدا کیا تھا۔ آج جو میں کھڑا ہوں اس میدان میں، تو زمانہ اپنے چلن پہ واپس آ گیا ہے۔ ہمیشہ خدا کے مہینوں کا احترام کرنا، اور فرمایا 4 مہینوں میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنی، اور گنے اور فرمایا ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا رجب، وہ جو مضر والے قبیلوں کا ہے۔ عربوں میں ایک قبیلہ رجب کو آگے پیچھے کرتا تھا، اور مضر قبیلے کے لوگ ابراہیم علیہ السلام نے جس کو رجب قرار دیا تھا اسی پہ چلتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا 3 مہینے 3 متوالیات، 3 مہینے لوگوں مسلسل آئیں گے، ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ آگے کو آئے گا۔ ان 4 مہینوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، خبردار اپنی جانوں کو تباہ نہ کرنا۔ اللہ نے کہا اپنی جان پہ ظلم نہ کر بیٹھنا، ان 4 مہینوں میں گناہ کے قریب بھی نہیں جانا۔ 2 مہینے گزر گئے، ذی-قعدہ اور ذی الحج، یہ تیسرا مہینہ ہے جس کا آغاز ہوا ہے، اور اس کے بعد کئی مہینے تک زمانہ وہ نہیں ہوگا جو زمانہ برکتوں کا یہ ہے، حتیٰ کہ جب رجب آئے گا تو رجب میں پھر اللہ دعاؤں کو خاص طور سے قبول کرتا ہے، اور اس مہینے محرم میں اللہ خاص طور پہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد اور ترمذی بھری پڑی ہیں ایسی روایات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محرم کو تم دیکھو، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے محرم، اور آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ نے اس دن، اس مہینے میں توبہ قبول کی، لوگوں محرم میں اللہ سے توبہ کر، محرم کو توبہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ زندگی میں جتنے بھی گناہ ہو جائیں، اس مہینے میں خاص طور سے اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے بہت کرے، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ جو کچھ ہو گیا معاف فرما دے۔
اور درگزر کر چھوڑ دے اس کو۔ ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو رمضان کے روزے تو میں نے رکھ لیے، ضدی النبی قوہ، میرے لیے اور تجویز فرما دیں، کیونکہ میرے جسم میں طاقت موجود ہے، جوان لڑکا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بار بار اس سے کہا، آپ نے فرمایا پھر ان مہینوں میں روزے رکھو جو اللہ کے نزدیک بہت عزت والے 4 مہینے ہیں، اور فرمایا یہ کہ گویا ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم اور اس کے بعد رجب، فرمایا ان 4 مہینوں میں روزے رکھنا۔ اسے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیں میں کیسے روزے رکھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمایا اور فرمایا 3 روزے رکھو برابر مسلسل، اور پھر 3 چھوڑ دو، پھر 3 رکھو، پھر 3 چھوڑ دو، پھر 3 رکھو، پھر 3 چھوڑ دو، محرم، ذی-القعدہ، ذی الحج اور رجب میں اس طرح روزے رکھو۔ یہ محرم میں روزے رکھنا اور زیادہ روزے رکھنا تقریباً 15 دن یہ بنتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آتا تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو 10 محرم کو کشتی سے اتارا گیا، اور اللہ نے کیا خوبصورت بات کہی، اللہ نے کہا وَقِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ مِنَّا بِسَلَامٍ، نوح اس زمین پہ قدم رکھ، پاؤں رکھ اس زمین، میری سلامتی تجھ پہ نازل ہو، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور تیرے ساتھ جتنے جانور اور انسان اس زمین پہ کشتی سے اتریں گے میں سب کو برکتوں سے نوازوں گا، اور ان میں سے کتنے ہی ہوں گے جن پر میرا عذاب آئے گا، اور کتنے ہی ہوں گے ایسے جن کی نسلوں میں میں برکت دے دوں۔ برکات علیک، انو تجھ اکیلے شخص پہ ہماری برکتیں برسیں گی۔ یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام میں آئی، اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی ان چیزوں کو زندہ کیا جو اس وقت تک مٹ چکی تھیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تجدید کی اور اس کو دوبارہ نئے سرے سے یرفع القواعد، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو بنیادوں سے پھر اٹھایا۔ پھر اللہ تعالی نے اس 10 محرم کی عزت اور عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ قریش مکہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ قریش کفر اور شرک کرنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی جن چیزوں پر عمل پیرا تھے ان میں سے ایک یہ چیز تھی کہ وہ محرم میں اپنے باپ دادا کی قبروں پر جاتے تھے اور مٹی درست کرتے تھے، قبر کو ٹھیک کرتے تھے۔ یہی چیز حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا انہوں نے بھی رکھی، اور وہ بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جاتی تھیں۔ طبقات ابن سعد میں آتا ہے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے گھر یعنی مسجد نبوی سے 3-4 میل کے فاصلے پر پیدل تشریف لے جائیں اور جا کر اپنے چچا کی قبر کو ٹھیک کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو علم ہی نہ ہو کہ بیٹی کہاں گئی، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محرم میں اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جانا، اپنے باپ دادا کی قبروں کو ٹھیک کرنا، اپنے باپ دادا کی قبروں کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی کو ٹھیکہ دے دینا، کسی کو پیسے دے دینا کہ بھئی فرصت نہیں ہے لیکن تم جاؤ اور ایک ایک اینٹ چاروں طرف لگوا دو۔ ایسے نہ ہو کہ یہ برسات کا موسم ہے اور پانی کی وجہ سے قبر نکل جائے اور پانی کی وجہ سے مٹی بہ جائے۔ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ محرم میں کرنے کے جو کام ہیں ان کاموں میں سے ایک اپنے والدین اور آباء و اجداد کی قبروں کو ٹھیک کرنا بھی۔
ان کاموں میں سے ایک کام محرم میں روزے رکھنا ہے۔ بات تو کرنی تھی انقلاب پہ، وہ پھر دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن اب یہ موقع ہے یہ نیکیاں کرنے کا۔ اس لیے سب سے افضل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھنا برابر، یہ 1 2 3 محرم کو فرمایا، پھر 3 دن چھوڑ دینا، 4 5 6 چھوڑ دینا، 7 8 9 کو پھر روزہ رکھ لینا، پھر اسی طرح مہینہ پورا کر لینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں کثرت سے روزے رکھوائے۔ اور دوسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آتی تھی وہ 10 محرم کا روزہ تھا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کو نجات ملی اپنی قوم سے، اور 10 محرم ہی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ اور غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ ایک قوم کا پر سے عذاب اللہ نے دور کر دیا، وہ فرعون کا عذاب جو مسلط تھا، اور آپ نے فرمایا کہ تم بھی اس مہینے میں توبہ کرو۔ اس مہینے میں توبہ کرے آدمی اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ حکومتوں کے جبر کو برباد فرما، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ جس طرح تو نے قرآن میں کہا ہے وَخَابَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور برباد ہو گیا ہر وہ شخص جو جبر کرتا تھا۔ اے پروردگار، جو طاقتیں اور قوتیں جبر کرتی ہیں، اللہ انہیں ان کی اولاد کا غم اور دکھ دے، اور انہیں ان کے دشمنوں کے سامنے رسوا فرما۔ اس لیے اللہ نے فرعون کی حکومت سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ فرمایا ایک قوم کی توبہ اللہ نے قبول کی تھی، تم بھی توبہ کرو۔ تو محرم میں روزہ رکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام، جاہلیت کے زمانے تک یہ چلتا چلا آیا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ نبوت سے قبل بھی روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا، پھر نبوت ملی پھر بھی 10 محرم کا روزہ رہا، پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے پھر بھی 10 محرم کا روزہ رہا۔ اور آپ نے جس دن یہود کو دیکھا کہ یہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو پوچھا، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں ان کی عظمت، ان کی بڑائی اس کو برقرار رکھوں، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ کیونکہ جب رمضان کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا، اور آپ نے فرمایا دیکھو بھائی ہم محرم کا روزہ رکھتے تھے، اب اللہ نے رمضان کو اس کا بدل قرار دے دیا ہے، اب رمضان کے روزے آ گئے ہیں، اب تم چاہو تو محرم کا روزہ رکھ لو اور چاہو تو نہ رکھو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو محرم کا روزہ جو ایک طرح سے سنت متواترہ ہو گئی تھی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینسل فرما دیا رمضان میں، لیکن وہ جو چیز ایک تھی اسے پھر بھی جاری رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ محرم کا روزہ رکھو۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا 10 محرم کا، فرمایا کہ 1 سال کے پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جائیں۔ 9 ذی الحج، اس لیے کہ محرم کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے نا، اور عرفہ 9 ذی الحج کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ تو دیکھو کتنا فرق پڑ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، شرف، ان کی شخصیت، ان کی ہستی، اس کو بڑھانے، اور اللہ کی نگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت ہے کہ بتایا کہ جو دن 9 ذی الحج آپ سے منسوب ہے اس میں جاؤ 2 سال کی گناہ معاف کر دیں۔ محرم کا روزہ 1 سال کے گناہ معاف، اور 9 ذی الحج کا روزہ فرمایا 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس لیے محرم میں کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی قبروں کا خیال رکھنا، مٹی ڈلوانا، ان کی مرمت کروانا، کوئی جگہ بیٹھ گئی ہے تو اس کا خیال کرنا، اور دوسرا کام یہ ہے محرم میں کرنے کا کہ روزہ رکھنا، اور تیسرا کام توبہ کا کرنا ہے۔
کہ اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ اور محرم میں چوتھا کام وہ ہے اپنے گھر والوں پہ لباس، کھانا پینا، پانی، شربت، جتنا اس کی استطاعت میں ہو 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے سہولت کا پیدا کرنا، جیسے انہیں کپڑے دلا دے، جیسے کھانا بہت اچھا پکا لے، جیسے پانی بہت اچھا دے دے۔ قرض نہ لے، لیکن جتنی اللہ نے گنجائش رکھی ہے اس کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر آسانی اور فراخی پیدا کرے گا، اللہ تمام سال اس کا رزق بند نہیں کرے گا۔ لوگ بحث کرتے ہیں اس محدثین کے اس بات پہ، یہ صحیح احادیث ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جمعے میں ہم کیا اس کی سند اور کسی چیز پہ بحث کریں۔ اہل مکہ اس پہ عمل کرتے تھے، اہل مدینہ اس پہ عمل کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا 50 سال سے میرا عمل اس حدیث پہ ہے اور اللہ نے سارا سال فاقہ نہیں دیا۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فلاں بزرگ وہ یہ کہتے تھے کہ 40 سال سے میرا تجربہ ہے، 50 سال صحابہ رضی اللہ عنہ کا، صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ایک اور بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں 60 سال ہو گئے، میں نے 10 محرم کو اپنے گھر والوں کو لباس بھی دلوائے، جوتے بھی دلوائے، اور چیزیں بھی، کھانا بھی۔ اللہ نے 60 سال سے میرا رزق پورے سال کو بند نہیں کیا۔ یہ رمضان میں کرنے کے، محرم میں کرنے کے کام ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ یہ کام کریں۔ 9 محرم کو روزہ رکھنا، 10 کو رکھنا، دونوں کو ملا کے رکھنا، یہ بہت اچھا ہے۔ اور اگر صرف 10 کو رکھے تو بھی اچھا ہے، اور 9-10 کو فرض کر لیجئے نہیں رکھ سکا اور 3 روزے کر کے رکھے، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ تمام چیزیں یہ حسنات ہیں اور یہ نیکیاں، اور آپ کو برا بھی لگے تو کوئی حرج نہیں، ہم اس کے پابند نہیں ہیں کہ لوگ ہم سے خوش ہوں، نہ صحیح۔ یہ منبر اس لیے ہوتا ہے کہ صحیح بات کی جائے، صحیح بات پہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوا کرے بھیا، اس کے پاس اپنی ناراضگی کے، ناراض ہونے کے دلائل ہوں گے۔ اہل تشیع اور اہل سنہ میں یہ قدریں مشترک ہیں، انہیں بھی چاہیے وہ روزہ رکھے، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے آبا و اجداد کی قبروں پہ جائیں، انہیں بھی چاہیے کہ توبہ کریں۔ جو اعمال ہم کرتے ہیں انہیں بھی کرنے چاہیے۔ اور جب حکم یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں قبروں کو ٹھیک کیا جائے تو ان کا ایصال ثواب بھی اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب بھی کریں، اپنے آبا و اجداد کے لیے۔ سب سے زیادہ کھلا مسلک ایصال ثواب میں حنفیہ کا ہے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں جو تم نیکی کرتے ہو، اللہ سے صرف یہ دعا مانگنی ہے، نیت کرنی ہے کہ اللہ اس نیکی کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچ کے۔ ایک موم بتی، کینڈل روشنی ہے، اس سے 1000 موم بتیاں آپ جلا لیں، پہلی روشنی پہ کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں۔ بالکل اسی طرح کوئی آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ خدا بندہ میری اس نیکی کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے مومن جنات اور انسان ہیں سب کو پہنچ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں آتا ہے، لوگ یہ پڑھتے تھے نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ خدا کی رحمت ہو۔ پھر کہتے تھے الصلاۃ علی جبریل، الصلاۃ علی میکائیل، میکائیل پہ بھی رحمت ہو، جبریل پہ بھی رحمت ہو۔ لوگ اسے بڑھاتے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ کرو،
بس یہ پڑھا کرو کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب تم نے کہہ دیا کہ اللہ ہمیں بھی سلامت رکھ اور جو تیرے نیک بندے مخلوق ہے اس کو بھی سلامت رکھ، اصاب کل، آسمان اور زمین کے درمیان جتنے بھی انسان جنات اور فرشتے ہیں سب کو تمہاری دعا پہنچ۔ حنفیہ کے ہاں اتنی وسعت ہے کہ ہمارے فقہا کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی فرض نماز کے متعلق یہ نیت کر لے کہ اللہ جو فرض نماز پڑھتا ہوں مجھے تو آپ نے ثواب دینے ہی قبولیت پہ، اللہ اس کو پوری امت کو ثواب دے دے، میرے والدین کو دے دے، یہ کر دے، سب تک ثواب پہنچ جائے گا۔ اور پھر اس کو انہوں نے کتاب و سنت سے ثابت بھی کیا۔ اس لیے ایصال ثواب کرے وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی سے اترے تھے اور جن کو خدا نے کمال کی بات کی کہ سلام علیہ قیل یا نوح اہبط منا، ہم نے کہا نوح ہماری اجازت سے ہمارے حکم کے مطابق زمین پہ قدم رکھ، میری برکتیں تجھ پہ نہ والا ممن معک، اور ان ساری امتوں پہ جو تیرے ساتھ سوار تھی، سنمتعہم قلیلا، ہم دنیا میں کچھ عرصہ ان کی اولادوں کو فروغ دیں گے، پھیلائیں گے، اور اس کے بعد جو نافرمان ہوں گے انہیں عذاب بھی خدا کا آئے گا۔ اور ان لوگوں کے ایصال ثواب کے لیے جنہوں نے فرعون کے جبر کو سہ کر اللہ سے نجات پائی، اور ان لوگوں کے ایصال ثواب کے لیے جن باپ داداؤں کی دعاؤں کا آج نتیجہ ہے کہ ہم شاید نماز پڑھنے آئے، وہ والدین جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی خواہشات کو روند کے ہماری پرورش کیا، ان کے لیے ایصال ثواب۔ اور مت بھولے حضرت رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو اور ان کے رفقا کو جنہوں نے کربلا میں یزید کے مقابلے میں خم ٹھونک کے قربانی دی۔ آپ نہیں جانتے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اثر کہاں تک پہنچا ہے۔ ہم اہل سنہ کی حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور داڑھی مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ مٹی جم گئی ہے، جیسے گرد آلود ہو گئی ہے، اور ہاتھ میں شیشے کا ایک برتن ہے، ایک میدان میں خون کے لوتھڑے اٹھا اٹھا کر ڈال رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا اللہ کا رسول، اہلیہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے، ان کے خون کو جمع کر رہا ہوں۔ یہ نکال دو حدیث اپنی کتابوں سے، ترمذی میں آئی ہے یہ روایت۔ اس لیے ایصال ثواب ان کے لیے، ہر ایک کے لیے جو گزر گئے۔ اتنا اثر اس حادثے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تک پہنچا ہے۔ اس لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں نا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک نے کسی دوسرے سے کوئی بات کہی تو اس نے کہا میں تو ایسے نہیں کر سکتا، تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دکھائے جاتے ہیں، میں نہیں چاہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں، یہ کام کروں گا تو وہاں کیا جواب ہوگا۔ روح مبارکہ تک ہمارے اعمال، آپ نے فرمایا تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جائیں گے، میں تمہارے گناہ دیکھوں گا تو اللہ سے تمہاری طرف سے معافی مانگوں گا، اور جب میں تمہاری نیکیاں دیکھوں گا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میری امت میں ایسے آئے۔ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیوبند مسلک کے بڑے عظیم انسان تھے، انہوں نے المہند المفند میں اپنا عقیدہ درج کیا ہے۔ اس لیے محرم میں جو کرنے کے کام، اور اسی طرح دوسری طرف بھیا بڑے ادب سے گزارش ہے کہ خلفاء اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق وہی کہو جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، بس
اور وہی کرو جو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کرتے تھے. بس اگر انہوں نے گالیاں دی تھیں تم بھی گالیاں دے لو، انہوں نے خلفائے راشدین کو برا کہا تھا وہ کر لو. اور اگر یہ ثابت نہ ہو، کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں، جو وہ کرتے تھے وہی کرو بس. حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا خلفائے راشدین، انہوں نے کہا ہم نے اپنے گھرانوں میں تو ابو بکر اور عمر کی تعریف ہی دیکھی ہے رضی اللہ عنہ. یہ کام کرنے کے ہم جو امت میں تفرقات اور یہ چیزیں بڑھا رہے ہیں نا، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، کسی اور کی ہو تو ہوا کرے. اسی لیے اسی وجہ سے جتنے پرانے حضرات تھے یہ شہدائے کربلا کا نام بڑی عزت احترام سے لیتے تھے، اور محرم تو شروع سے چلا آ رہا ہے، کچھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تخصیص نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے بھیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسین، اور حسین مجھ سے. بلایا دونوں کو، چوما، اور آپ نے من احبہما، اللہ جو حسن اور حسین سے محبت رکھے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما. دونوں بچے چلے آ رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعے کا چھوڑ کے گئے اور اٹھا کر لائے، اور ایک کو اس ہاتھ پہ دوسرے کو اس ہاتھ بازو پہ اٹھایا، اور فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے کہ اولاد بڑی آزمائش ہوتی ہے. میرے بچے، ان کی والدہ نے انہیں اچھے کپڑے پہنائے جمعے کے دن، اور یہ آ رہے تھے تو یہ لڑکھڑا رہے تھے. مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میرا بچہ کہیں گر نہ جائے. کہ ان سے پوچھو جو باپ بنتا ہے اور جو باپ محبت دل میں رکھتا ہے نا اس. اس لیے سب کے لیے فاتحہ پڑھو، سب کے لیے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، سب پڑھو. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. پھر پڑھو قل هو بسم اللہ الرحمن، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. پھر پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. اللہ سے دعا کیجئے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اے پروردگار جو شخص بھی صحیح عقیدہ انسان ہو یا جن، ہمارے آباء و اجداد ہوں یا اللہ کوئی بھی ہو، سب تک اس کا ثواب پہنچے.